الحمد للہ وقفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے اس قائم کردہ مرکز کے حوالے سے بارہا یہاں پر حاضری کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی۔ البتہ گفتگو کے حوالے سے آج یہ پہلی مجلس ہے۔ اس مجلس میں میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے اپنے کام کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے، قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اس لیے میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے اس سورہ مبارکہ کا، سورہ عصر کا انتخاب کیا۔ عالم اسلام کے ممتاز رہنما اور امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن مجید میں سے کچھ اور نازل نہ ہوتا، صرف یہی ایک سورت نازل ہوتی، یہ چھوٹی سی جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اگر صرف یہی سورت نازل ہوتی تو اس ایک سورت میں پوری انسانیت کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے دستور عمل موجود ہے۔ یہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں۔ دیکھیے، ہر بھی کام کی ایک شکل آپ حضرات کو، مثلا یہ عمارت ہے، آپ حضرات کو نظر آ رہی ہے۔ یہ نظر آنے سے پہلے اس کا وجود تھا، وہ وجود بنانے والے کے اپنے ذہن کے اندر تھا، دل نے خواہش ظاہر کی، دماغ نے اس کا خاکہ تیار کیا، اس خاکے کے تیار ہونے کے بعد پھر یہ بلڈنگ منصہ شہود پر آئی، تو دل خواہش کا احترام کرے اور دماغ اس کے لیے خاکہ بنائے، آپ اس کو ایمان کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں۔ پھر عملی طور پر جس وقت وہ کوئی چیز ظاہر ہو جائے، آپ اس کو عمل کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں۔ پھر اس عمل کو بڑھانے کے لیے مسلسل کہ آپ نے یہ کام شروع کیا ہے تو اس کی یہ انفرادی حیثیت ہے، اس کو اور کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے اور ایک سوسائٹی بننی چاہیے، وہ مرحلہ آئے گا وتواصوا بالحق کا۔ یہ کام بہت مشکل ہے، اس کام کو کرنے کے لیے راستے میں مصائب اور تکالیف آئیں گی، اس کے لیے کہا گیا وتواصوا بالصبر۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے منصوبہ بندی، پھر عملی کارروائی، اس کی طرف پھر دوستوں کو متوجہ کرنا، اور پھر اس کے کام کے لیے آگے بڑھنا، اس جمعیت کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا، اور اگر اس راستے میں کوئی تکلیف آئے تو پھر تحمل، برداشت اور اسے جھیلنے کا انسان میں جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ 4 وہ دفعات ہیں، آپ دینی کام کرنا چاہیں تب، دنیاوی کام کرنا چاہیں تب، یہ 4 ایسی دفعات ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ان کے بغیر آپ کو چارہ اور گزارا نہیں ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو،
اس سورہ مبارکہ کی سورہ عصر کی ان 4 دفعات کے تذکرے کے بعد آج کی مجلس میں آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے اس امر پر کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے ہمیں کام کو بڑھائیں گے تو اسی نہج پر، لیکن اس کے کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں سب سے پہلے اپنے دل کو آمادہ کریں گے اور دل دماغ اس کی اہمیت سمجھیں گے، تب وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک کام آپ اپنے ملازم سے بطور جبر کے تو وہ کرا سکتے ہیں، وہ اس کی مجبوری ہے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ وہ دل دماغ کی تمام تر توانائی خوشی کے ساتھ صرف کرے تو پہلے اس کام کی اہمیت اس کے دل دماغ میں بیٹھنی چاہیے، پھر وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی ساری صلاحیتیں اس کام کے لیے صرف کرے گا اور اس کام کو کام سمجھ کر وہ اس میں جٹ جائے گا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، مجھے آپ حضرات سے درخواست کرنا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اہمیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے، غلہ اگایا، پھل پیدا کیے، مشرق مغرب کی، شمال جنوب کی سمتیں متعین کی، ہواؤں اور فضاؤں کو پیدا کیا، آپ کو، مجھے، ہمارے آباء و اجداد، ہماری آل اولاد کو پیدا کیا۔ کسی بھی بڑی سے بڑی نعمت دے کر اللہ نے اس پر احسان نہیں جتلایا۔ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حق تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ، کہ یہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے اپنے خزانہ قدرت کی سب سے قیمتی چیز آپ کو عنایت کی۔ ایک کام کی اہمیت میرے نزدیک ہے، ایک کام کی اہمیت آپ حضرات کے نزدیک ہے، ایک کام کو کوئی صاحب، ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، ذات اقدس کے حوالے سے رب کریم کا قرآن، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے کلام اللہ کا یہ اسلوب بیان یہ بتاتا ہے کہ حق تعالی کی قدرت کاملہ وہ اس مسئلے میں کتنی حساس ہے۔ پھر ایک بات اور آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ دنیا میں جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اتنی زیادہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں چینی بھی پڑی ہے، آپ کے گھر کے اندر نمک بھی پڑا ہے، آپ نمک کی اتنی حفاظت نہیں کریں گے جتنی چینی کی کریں گے۔ اس کو اور آگے اس مثالوں کو پھیلاتے جائیں۔ جو چیز جتنی زیادہ کامیاب ہوگی وہ اتنی زیادہ قیمت والی ہوگی، جتنی زیادہ قیمت والی ہوگی اتنی زیادہ ضرورت تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ آپ حضرات اپنی چیک بک کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جو نقدی ہے آپ کے پاس اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، سونا گھر میں پڑا ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جواہرات آپ کے گھر کے اندر ہے ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے آپ کے دل دماغ کے اندر ترجیحات ہیں۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی وہ اتنی زیادہ حفاظت کی طالب ہوتی ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، مال ایک قیمتی چیز ہے۔ آپ اور میں، دنیا کا ہر آدمی رزق حلال کی کوشش اور کاوش کے لیے اس کو حصول کرنے کے لیے عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہیے، کوئی عیب کی بات نہیں، نیکی کی بات ہے۔ بسا اوقات اس مال کو حاصل کرنے کی خاطر پہلے اس نے محلے کے اندر دکان کھولی تھی، پھر اللہ نے کرم کیا مارکیٹ کے اندر چلا گیا، پھر اور کام کے اندر وسعت ہوئی، شہر میں اس کے جو ہے وہ کئی دوستوں کے ساتھ کئی پارٹیوں کے ساتھ تعلق قائم ہوا، اب کام اس کا اور بڑا، اس نے فیکٹری لگائی، صوبے کی حد تک مال کی سپلائی شروع ہو گئی۔ اللہ نے اور کرم کیا تو باہر کی دنیا میں جو ہے وہ اس نے برآمد درآمد کا، تو یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے اوپر وقت بھی لگاتا ہے، اس کے اوپر اپنی جان کو بھی کھواتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی مال کمانے والا آدمی صبح و شام دن رات ایک کر کے اس محنت پہ لگا ہوا تھا
اگر اس آدمی کی جان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے وہ پھر سارا مال لگا دے گا اور کوشش کرے گا کہ کسی طرح میری جان بچ جائے. یہ ایک خالصتاً کوئی منطق اور فلسفہ کا نہیں، یہ ایک عام سی بات ہے. اس سے اتنی بات تو بہرحال ثابت ہوئی نا کہ مال ایک قیمتی چیز تھی لیکن جان اس سے زیادہ قیمتی. یہی جان جس کے بچانے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہے، اگر اس آدمی کی عزت و ناموس پہ کوئی حملہ ہو جائے، یہ آدمی پھر مال بھی حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر کے اپنی عزت کو بچائے گا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مال قیمتی چیز تھی لیکن جان اس سے زیادہ قیمتی، جان قیمتی چیز تھی لیکن عزت اس سے زیادہ قیمتی. میرے واجب الاحترام دوستو، بین ہی اسی طرح اولیاء کرام قیمتی چیز ہے لیکن صحابہ ان سے زیادہ قیمتی. صحابہ قیمتی چیز ہے لیکن انبیاء علیہ السلام ان سے زیادہ قیمتی. انبیاء علیہ السلام قیمتی ہیں لیکن نبی الانبیاء اور خاتم الانبیاء ان سب سے زیادہ قیمتی. میرے واجب الاحترام دوستو، حدیث شریف میں کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ماں باپ آل اولاد اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کا معاملہ نہ کرے. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، آپ کے ساتھ محبت رکھنا، ماں باپ آل اولاد حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اسلام اس کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اسلام کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ چیز دو گے تب تم اس دائرے کے اندر داخل ہو سکو گے. واجب الاحترام دوستو، آج کی مجلس میں ہم اس ساری گفتگو کو، اپنے سارے بیان کو لے کر چلتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے طرز عمل کی طرف. جو تشریحات، جو گفتگویں آج اور میں اسلام کے اس عنوان کے حوالے سے کر رہے ہیں، یہ بہرحال حضرات صحابہ کرام کے دل دماغ کے اندر بھی تھیں. دین اسی تعامل کا نام ہے اور اسی ورثے کا نام ہے. تو ہمیں سب سے پہلے ان کے دروازے پر چلنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ حضرات کا اس مسئلے میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے. صحابہ کرام 110 ہجری تک کہتے ہیں کہ آخری صحابہ کا انتقال، آخری صحابی کا انتقال ہوا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بہرحال 100 سال تک حضرات صحابہ کرام کا پیریڈ چلتا ہے. آگے پھر تابعین کا شروع ہوتا ہے، یعنی یہ صحابہ کا ختم ہوا پھر ان کا شروع ہوتا ہے. آج کی مجلس میں معاذ اللہ میں کوئی اپنی علمی تفوق کی بنیاد پہ نہیں، میں تو آپ حضرات کا خادم اور رضاکار ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ریاکاری سے. میں ریاکاری نہیں کرتا، میں اپنے دل کی اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ دوستوں کی جوتیاں اٹھاؤں تو بھی میں آپ حضرات کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں اس قابل نہیں کہ کوئی دعویٰ کروں، لیکن میں اس طرف آپ حضرات کو ضرور متوجہ کروں گا کہ 1,24,000 صحابہ کرام ہیں اور یہ میرے رب کی تقسیم سمجھیں، میرے رب کی حکمت بالغہ سمجھیں، اس کو حسن اتفاق کہیں. کوئی تعبیر کرے وہ آپ حضرات کی مرضی کہ رب کریم کے انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، محمد عربی کے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے. 1,024 میں 1,24,000 صحابہ کرام میں سے ایک مثال آپ حضرات ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی کے سامنے کسی دشمن نے معمولی طور پر بھی کسی اشارے اور کنایے کے ساتھ بھی انہوں نے نبوت کی توہین کی ہو اور کسی ایک صحابی نے اس کو برداشت کر لیا ہو. پوری اسلام کی تاریخ میں اس کی ایک مثال پیش نہیں کی جا سکتی. حتیٰ کہ
اگر باپ نے کوئی توہین کا ارتکاب کیا، بیٹا صحابی تھا، وہ جس طرح آدمی جو ہے وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہو گئی، وہ آپ کے اپنے باپ کو سبق سکھانے کے در پہ ہوا کہ آپ کا میرا باپ اور بیٹے ہونے کا رشتہ اپنی جگہ، نبوت کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کے ساتھ یہ رشتہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے نبوت کے مقابلے میں زبان کھولنے کی کوشش کی، یا پھر میرے کان نہیں رہیں گے یا زبان نہیں رہے گی۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا۔ اتنی گفتگو تو کی میں نے جنرل طور پر، اب آپ کو اور مجھے چلنا چاہیے، اگلا سفر اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے خالصتاً حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے حوالے سے، ختم نبوت کے عنوان سے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں 4 افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ان میں ایک مسیلمہ کذاب تھا، ان میں ایک اسود انسی تھا، ان میں ایک سجا نامی عورت تھی، ایک طلحہ اسدی تھا۔ 4 افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ میرے مخدوم، میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد 2-3 اہم کام تھے، جنہیں مہمات امور میں سے کہا جا سکتا ہے۔ پہلا کام یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے اپنے ایک صحابی حضرت سیدنا اسامہ کو ایک لشکر دے کر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا۔ عرب کا مزاج یہ تھا کہ جب کبھی کوئی سفر درپیش ہوتا، شہر سے نکل کر بالکل حدود عبور کرتے ہی پہلے دن وہاں پڑاؤ کر لیتے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ رات کو کسی ساتھی کو کوئی ضرورت ہے، کوئی کام رہ گیا، کوئی بات پوچھنی تھی، کوئی سامان کی ضرورت تھی، تو وہ دوڑ کر شہر سے سارا تیاری مکمل ہو جائے۔ اگلے دن جو ہے وہ صبح نماز پڑھتے ہی نور کے تڑکے اٹھ کر سفر شروع کر لیتے تھے۔ واپس آتے تھے تو بھی آ کر پڑاؤ کرتے تھے کہ شہر کے حالات اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں، کوئی فوت ہوا، کوئی بیمار ہے، کسی کی تعزیت کرنی ہے، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی صلح کی بات ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا، کسی کو تو شہر کے حالات سے باخبر ہو جاتے۔ باہر آ کر پڑاؤ کرتے، شہر کے لوگ جاتے، حالات سے باخبر ہوتے، اگلے دن پھر تازہ دم ہو کر گھر۔ یہ ان کا ایک مزاج تھا عرب کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا اسامہ کو روانہ فرمایا۔ یہ لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے اپنی روٹین کے مطابق باہر جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ پہلا پڑاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں تھی، چنانچہ پیغام بھیج کر وہ پتہ کرایا گیا تو ان کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک اور زیادہ مزمحل ہو گئی ہے۔ انہوں نے سفر کو 1 دن کے لیے اور ملتوی کیا، وہاں ہی ٹھہرے رہے۔ دوسرے دن پیغام ملا کہ آپ کی طبیعت مبارک اور زیادہ گر رہی ہے، صحت گر رہی ہے۔ انہوں نے سفر کو روک دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ سارا لشکر بعین ہی مدینہ طیبہ میں واپس آ گیا۔ انہوں نے سفر شروع نہیں کیا۔ صدیق اکبر مسند آرائے خلافت ہوئے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش ہوا کہ آیا اس لشکر کو روانہ کیا جائے یا نہ۔ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے تھی۔ اب میں آپ حضرات کو کس طرح عرض کروں کہ یہ اسامہ کون ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ایک باندی تھی، ان کا نام تھا ام ایمن۔ والد گرامی کا وصال ہوا، حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یہ ام ایمن خدمت کرتی تھی حضرت آمنہ کی۔ ام ایمن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن عورتوں نے رحمت عالم کو دودھ پلایا ہے ان میں ام ایمن بھی شریک ہے۔
یہ ایمن وہ ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کر گئی تھی۔ یہ ایمن وہ ہے کہ جس وقت واپس آئے ابوا کے مقام پر پہنچے تو آپ کی والدہ کا وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت 6 سال کا بچہ تھا، والد کا سایہ پہلے سر سے اٹھ چکا ہے، غریب الوطنی کی حالت میں کہ نہ ننہال میں ہے نہ وسیال میں، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، درمیان کے اندر والدہ کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مئی صاحبہ نے اور میں نے مل کر اپنی والدہ کی تجہیز تکفین، ان کے غسل کا اور ان کی تدفین کا انتظام کیا۔ اگر آپ کے اور میرے دل میں پہلو میں اللہ نے پتھر نہیں رکھے، دل رکھا ہے، تو میں پھر آج آپ کے اپنے دل سے اپیل کروں گا کہ ذرا نبوت کے اس طرز عمل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آج یہ 6 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام اپنی والدہ کو رحمت حق سے سپرد کرتے ہیں۔ پھر ایک یہ وقت بھی آیا کہ 14,000 قدوسیوں کو لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، لیکن نبوت کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی اس روٹ سے سفر ہوا، آپ حضرات بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کا سیرت کا مطالعہ کریں، جب کبھی اس روٹ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ والدہ کی قبر پر حاضری نہ دی ہو، اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے حاضری دی ہو اور آپ کی آنکھیں آنسو نہ بہا رہی ہوں۔ اس حال میں آپ حاضری دیتے تھے کہ آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے اور زبان سے دعاؤں کے جو ہے وہ اپنا کلمات جاری ہوتے تھے۔ اس حالت میں حضور علیہ السلام اپنی والدہ مبارک کی قبر پہ حاضری دیا کرتے تھے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہی حضرت ایمن ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں مدینہ طیبہ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیٹھی ہیں۔ اسی اثنا میں ایک مئی صاحب آئی، انہوں نے سلام کیا، حضور علیہ السلام نے بیٹھنے کا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے قریب ہی پانی کا بڑا برتن پڑا تھا، حضور علیہ السلام اپنی ضرورت کے لیے اس سے پانی لینے لگے۔ وہ مئی صاحبہ وہاں بیٹھی ہیں تو انہوں نے بھی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ جی فارغ ہو کر مجھے بھی پانی عنایت فرمائیں گی۔ حضرت ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون عورت ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو حکم کرتی ہے کہ مجھے پانی پلاؤ۔ حضور علیہ السلام نے میری اس حیرت کو بھانپا، پانی پیا، پانی لیا اور لینے کے بعد اس مئی صاحبہ کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا عائشہ اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ وہ عورت ہے کہ والدہ کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ والدہ والی محبت مجھے اس گھرانے سے ملی ہے، اس مئی صاحبہ سے ملی ہے، یہ ہے حضرت ایمن۔ ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، پورے قرآن مجید میں سے اگر کسی صحابی کو یہ اعزاز ہے کہ اس کا بائی نیم قرآن نے تذکرہ کیا ہو تو وہ صرف حضرت زید ہے۔ زید یہ ہے جن کا قرآن میں بائی نیم اللہ نے تذکرہ کیا۔ مئی صاحبہ یہ ہے کہ جن کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ دل کو اب ہوتے تھے۔ یہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بطن مبارک سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے اور حضرت اسامہ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی تاریخ میں سب سے آخری جرنیل یہ حضرت سیدنا اسامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت اسامہ ہے، اس وقت بالکل جو ہے وہ اپنا روم کی یہی کیفیت تھی عیسائی دنیا میں جو اس وقت امریکہ کی عیسائی دنیا کے اندر پوزیشن ہے۔ اس وقت سب سے بڑی سپر پاور عیسائیوں کے نزدیک اگر کوئی تھی تو وہ روم کی تھی۔ اس کو للکارنے کے لیے بھی اللہ نے اسامہ کو بھیجا تھا۔ اور اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج بھی اگر عیسائیت کے کفر کے مقابلے میں کوئی آدمی کھڑا ہے تو نام اس کا بھی اسامہ ہے۔ خیر جو میں بات آپ دوستوں سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ
سیدنا صدیق اکبر مسئلہ دارائے خلافت ہوئے. سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش ہوا کہ جناب اس لشکر کے کیا کرنا ہے. خود حضرت سیدنا اسامہ نے آ کر سیدنا فاروق اعظم سے درخواست کی کہ حضرت حالات ٹھیک نہیں، ایک گھر کے بڑے آدمی کا وصال ہو جائے تو بعض میں بچوں کو، گھر والوں کو اتنے مسائل پیش ہو جاتے ہیں کہ اس کو سنبھالتے وقت لگتا ہے. کہ جائے کہ رحمت عالم کا وصال مبارک. آپ نے مجھ پر اعتماد فرمایا تھا، شفقت کی تھی، وہ اور بات تھی. اب وہ حالات نہیں ہے. صحابہ کرام میں جرنیلی کے اعتبار سے سب سے زیادہ میں نو عمر ہوں، کم عمر ہوں. پہلے تو میری درخواست یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے دفاع کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہمیں سرے سے لشکر کو بھیجنا نہیں چاہیے، اور اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں، صدیق اکبر کا اصرار ہو کہ لشکر کو بھیجنا ہے، تو پھر میری جگہ کسی اور آدمی کو جرنیل بنا دیا جائے. میں بہرحال نو عمر ہوں، کسی تجربہ کار کو آپ جرنیل بنا دے، رضاکارانہ میں بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ سیدنا فاروق اعظم یہ تجویز لے کر صدیق اکبر کے پاس آئے اور آ کر ان سے درخواست کی کہ حضرت پہلے تو مدینہ کے دفاع کا تقاضا ہے کہ آپ لشکر نہ بھیجیں، دوسرا یہ کہ اگر لشکر بھیجنا چاہتے ہیں تو اسامہ کی بجائے کسی اور کو جرنیل بنا دیں. سیدنا صدیق اکبر نے اس پر ایک جملہ کہا. علماء بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی توجہ کریں گے کہ پوری امت میں سے یہ جملہ صدیق اکبر ہی فاروق اعظم کو کہہ سکتے ہیں اور کسی کو کہنے کا حق حاصل نہیں. فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. عمر، کفر میں تو تم بڑے بہادر تھے، آج مصلحت کی باتیں کرتے ہو. آپ کا مجھ سے کیا خیال ہے، آپ کی میرے متعلق کیا رائے ہے کہ حضور ایک لشکر کو روانہ کرے، ابو بکر اس لشکر کی روانگی کو موقوف کر دے. حضور ایک جرنیل مقرر کرے، ابو بکر اس جرنیل کو معزول کر دے. جرنیل کو معزول کرنا یا لشکر کی روانگی کو موقوف کرنا تو رہا درکنار. اگر آپ مجھے کہیں کہ جو رحمت عالم نے اسامہ کو جھنڈا دیا تھا تم اس جھنڈے کو تبدیل کر دو، ابو بکر اس جھنڈے کے کپڑے کو بھی تبدیل کرنے کے لیے روادار نہیں. میرا صرف اس سے استدلال یہ ہے کہ رحمت عالم کے وصال کے بعد ایک قضیہ صدیق اکبر کے سامنے آیا، اس میں امت کی دو رائے ہوئی. فاروق اعظم نے ایک رائے دی، صدیق اکبر نے دوسری. صدیق اکبر کی بات مانی گئی، ٹھیک ہوا، لیکن رائے دو تھی. ایک اور مرحلہ پیش آیا اور وہ یہ اطلاع ملی کہ فلاں علاقے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جہاد ہوگا. حضرت فاروق اعظم پھر آئے اور انہوں نے آ کر درخواست کی، حضرت آپ کمال کرتے ہیں، ابھی تو آپ نے ایک لشکر حضرت اسامہ کی سربراہی میں بھیجا ہے، اگر آج دوسرا لشکر بھیج دیتے ہیں مدینہ طیبہ خالی ہو جائے گا. دشمن پاس میں بیٹھا ہے، وہ اگر مدینہ پہ چڑھ دوڑا تو مدینہ کو بچانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. آپ کمال کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں زکوٰۃ کا انکار کرنے والے؟ یہ نہیں، ان کے بڑے بھی زکوٰۃ دیں گے، آج نہیں کل معاملہ ذرا سیٹ ہو جائے، مستحکم ہو جائے، ان کے خلاف اقدام کریں گے. سیدنا صدیق اکبر نے اس موقع پہ بھی ایک جملہ فرمایا. عمر اينقص الدين ونهي ثم الدين وانقضى الوحي اينقص الدين ونهي. عمر آپ کیا کرتے ہیں؟ دین مکمل ہو گیا، وہی منقطع ہو گئی. آج کوئی آدمی دین میں ترمیم کرے اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے جیتے جی یہ زکوٰۃ دیتے تھے، زکوٰۃ میں اگر اونٹنی دیتے تھے اور اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، آج کہے اونٹنی لے لو رسی نہیں دیتے. حضور کے زمانے میں جو رسی دیتے تھے آج اس سے انکار کر دے، میں اس رسی کے حصول کے لیے بھی ان کے ساتھ جنگ لڑوں گا. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اس زمانے میں بکری دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، آج کہے بکری کا بچہ نہیں دیتا، میں اس کے حصول کے لیے بھی ان کے ساتھ جنگ لڑوں گا. اور ایک بات کی طرف آپ دوستوں کی توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ
کہ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے یوں کر کے حضرت فاروق اعظم کے سینے کے اوپر اس طرح کر کے ہاتھ رکھا، سختی کے ساتھ اس طرح ان کو جھٹکا دیا. فرمایا ابو بکر اگر تم بوڑھے، وہ فرمایا عمر اگر تم بوڑھے ابو بکر کا ساتھ نہیں دے سکتے تو رکاوٹ تو نہ بنو. معافی چاہتا ہوں، ایک اور جملہ ہے اس کا یہ بہتر ترجمہ ہے. فرمایا کہ اگر میرے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو پاؤں کی زنجیر تو نہ بنو. میرے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو پاؤں کی زنجیر تو نہ بنو. میرا راستہ چھوڑ دے، میں اکیلا ان کے خلاف جہاد کروں گا. جس وقت یہ کیفیت ہوئی، بعد میں سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ اس دن صدیق اکبر نے میرے سینے پہ کیا ہاتھ رکھا. ان کے ہاتھ رکھنے کے صدقے اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا. تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دن ابو بکر بول رہے تھے؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ اس دن ابو بکر بول رہے تھے؟ زبان ابو بکر کی چل رہی تھی، روح محمد عربی کی کام کر رہی تھی. یہ صدیق اکبر تھے جنہوں نے اس وقت پوری امت کو ایک لائن پہ لگا دیا اور ایک انچ جو ہے وہ امت کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیا. اگر اس دن ہم کوئی ترمیم کر لیتے پتہ نہیں دین کا کس طرح جو ہے وہ اپنا حلیہ بگاڑ دیا جاتا اور دوسرا کر دیا جاتا. تو میں اس سے بھی صرف اتنا استدلال کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر بھی، زکوٰۃ کے مسئلے پر بھی دو رائے ہوئی. ایک حضرت صدیق اکبر کی، ایک فاروق اعظم کی. صدیق اکبر کی مانی گئی، لشکر روانہ ہوا. تیسرا مسئلہ مرحلہ پیش آیا، اطلاع ملی کہ یمامہ کے علاقہ میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. 1,00,000 آدمی اس کی جماعت کے اندر شریک ہو گیا ہے اور وہ تیاری کر کے باقاعدہ ہمارے ساتھ لڑنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. میرے واجب الاحترام دوستو، میں نے بہت سارا آپ دوستوں کا وقت لیا اس مسئلے تک پہنچنے کے لیے. میں اب آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اسلام کی پوری امہات الکتب جو ہے تاریخ کی، وہ اٹھا کر آپ دیکھیں. ان دونوں مسائل میں، دونوں مرحلوں میں اسامہ کے لشکر کی روانگی، زکوٰۃ کے مسئلے کی ادائیگی، اس کے اندر دونوں قسم کے جو ہے وہ اختلافات موجود ہیں. جب مسلمہ کذاب کا مسئلہ آیا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہی صدیق اکبر جو دو مسائل کے اوپر اپنا اختلافی نوٹ دے چکے تھے، سب سے پہلے یہ کھڑے ہوئے اور صدیق اکبر کے سامنے انہوں نے کہا کہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جانا ہے. تو سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور درخواست کی حضرت میرا نام لکھیں، حضرت میرے بیٹے کا نام لکھیں، حضرت میرے بھائی کا نام لکھیں. اللہ کی شان، لشکر روانہ ہوا اور لشکر روانہ ہوا ہے سب سے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں. دوسرا لشکر میں اس کو شاد کرتا ہوں، دوسرا لشکر جو ہے وہ شرابیل ابن حسنہ کی روانگی میں، اس کی جو ہے وہ اپنا ان کی قیادت میں مارکا ہوا. اسلام کی نبوت کے 40 سالہ دور نبوت میں اسلام کی خاطر جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد، وہ جنگ بدر کی ہو یا احد کی، خیبر کی ہو یا حنین کی، فتح مکہ کی ہو یا احزاب کی، چھوٹی جنگیں ہوں یا بڑی، ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے حضور کے دور میں 40 سالہ دور نبوت میں ان صحابہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 259 ہے. 41 کم 300. اور رحمت عالم کے وصال کے بعد سب سے پہلی جو ختم نبوت کی جنگ لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 ہے، جن میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے، جن میں بدری صحابہ تھے جن کی عظمت کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے. یہ بدری صحابہ جن کی زیارت کے لیے صحابہ کرام جایا کرتے تھے. میں ایک بات اور آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، بجائے 10 مسائل بیان کرنے کی میری عادت یہ ہے کہ چلو جس مسئلے پر گفتگو کی جائے اس کا کوئی پہلو جو ہے وہ تشنا نہ رہے. میں نے جنگ کی تفصیلات تو آپ حضرات کی وجہ سے بہت ساری چھوڑ دی ہے، لیکن ایک بات کہے بغیر چارہ نہیں، اور وہ یہ
کیا آپ علماء کرام سے ایک مسئلہ پوچھیں کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی؟ نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، روزہ رکھنا سب سے بڑی نیکی نہیں، جہاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی نہیں، تبلیغ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی نہیں، شہید ہونا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں، عالم بننا بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ واجب الاحترام دوستو، دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی نبوت کے چہرے کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ کائنات کی کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت آپ کی تعداد دنیا میں 1 ارب 20 کروڑ ہے، آپ 1 ارب 20 کروڑ مسلمان، تم سب شیخ عبد القادر جیلانی بن جاؤ یا ابو حنیفہ، تم سب کو خدا کروڑ سال کی زندگی دے دے، وہ کروڑ سال تمہارا بیت اللہ میں گزرے جہاں 1 کے بدلے لاکھ ملتا ہے، 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کی کروڑ سال کی بیت اللہ کی عبادت ایک طرف اور ایک صحابی کا پل جھپکتے حضور کو دیکھنا ایک طرف۔ قبلہ، اگر نبوت کے چہرے کو دیکھنا اتنا بڑا اعزاز ہے تو نبوت کا اپنا کیا اعزاز ہوگا؟ یہی تو میں نے آپ کو مسئلہ سمجھایا کہ میرا اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے اللہ کے خزانے میں خزانہ میرے رب کا، اللہ رب العزت اپنے خزانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر آدمی کھڑا ہو کے مجھ سے مانگنا شروع کرے اپنی مرضی کے مطابق۔ ایک ایک آدمی مطالبہ کرے کہ زمین آسمان کے درمیان کی جو فضا ہے وہ مجھے غلے کے ساتھ بھر دی جائے، دوسرا کہے سونے کے ساتھ بھر دی جائے، ہر آدمی مانگتا جائے، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا جاؤں۔ کل کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بھی مچھر کے پر کے برابر جو ہے وہ میرے خزانے میں کبھی واقع نہیں ہوگی۔ یہ خزانہ میرے رب کا، اور اس خزانے کا حاصل اصل الاصول، اس خزانے کا سب سے قیمتی اثاثہ، سب سے گراں قدر سرمایہ، جوہر، وہ حضور سرور کائنات کی ذات اقدس ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، صحابہ اس فیاضی کے ساتھ اس مسئلے کے لیے، میں آپ دوستوں کے ذوق کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ذوق کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کے ذوق کی بات کر رہا ہوں، اور میں اس سے استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے صحابہ کرام کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑی جتنی ختم نبوت کے مسئلے کی خاطر صحابہ نے قربانی دی ہے۔ میں ایک بات اور آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، آپ حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں، یہی جنگ ہے یمامہ کی، جس جنگ کے بعد باقاعدہ صحابہ کرام کی کمیٹی بیٹھی، صدیق اکبر کے عہد خلافت میں مشورہ کیا گیا ہے سمر پر کہ حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہ شب و روز اس طرح جنگیں ہوتی رہیں اور اس طرح حفاظ اور اپنا قرہ شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا کیا بنے گا؟ آج صدیق اکبر نے کمیٹی بنا کے فرمایا کہ یہ آدمی اس کام کے لیے خالی ہو جائے۔ آپ قرآن مجید کی جمع اور ترتیب کا لکھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں جا چکا تھا، پورا قرآن مجید محفوظ تھا، اس کی جمع اور ترتیب کا کام تھا۔ فرمایا یہ کمیٹی آج کام دے گی۔ ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا، ایسے نہیں، قرآن مجید کو صدیق اکبر نے جمع کیا ہے، اس ختم نبوت کی جنگ کے بعد جمع کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اس قرآن مجید کے نسخے دنیا کے اندر پھیلائے گئے۔ جامع قرآن سیدنا صدیق اکبر ہے، ناشر قرآن سیدنا عثمان ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اگر آپ حضرات مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات اسی عنوان سے، یہ قرآن مجید کے حوالے سے بات چلی ہے، ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ، آپ حضرات دنیا کہتے ہیں چاند پہ پہنچ گئی ہے، مجھے اتفاق ہے، اگر کہہ دیں کہ وہ اپنا سورج پہ پہنچ گئی ہے تو میں اس کو بھی مان لوں گا، کسی فلاں سیارے پہ چلی گئی ہے، مجھے کوئی انکار نہیں۔ آپ حضرات چاند پہ چلے جائیں، وہاں جا کر دنیا کی حساس ترین دوربین لے کر
پوری کائنات کا الٹرا ساؤنڈ کرے، ان کا ایکس رے کرے اور اس کا نتیجہ مرتب کرے، ساری دنیا میں تلاش کرنے کے باوجود سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی کوئی وحی آپ کو محفوظ نہیں ملے گی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، کوئی اللہ کا نبی ایسے نہیں جسے معجزہ نہ دیا گیا ہو، کوئی اللہ کا نبی ایسے نہیں جسے معراج نہ ہوئی ہو۔ یہ ایک اور بات ہے کہ تمام انبیاء کو معراج فرش پہ ہوئی، محمد عربی کو معراج عرش پہ ہوئی۔ کوئی نبی ایسے نہیں جسے وحی نہ کی گئی ہو، لیکن آپ سروے کریں، پوری دنیا میں کسی نبی کی کوئی وحی جو ہے وہ آپ کو محفوظ نہیں ملے گی۔ پھر ذرا سر جوڑ کے بیٹھ جائیے اور اس پہ نتیجہ بھی مرتب کیجئے۔ اگر ایکس رے کیا ہے تو مہربانی کر کے اس کا نتیجہ بھی آپ حضرات مرتب کریں کہ پہلے انبیاء کی تعلیمات میں سے کوئی چیز محفوظ نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے پہلا وہ قرآن مجید کا نسخہ جو صدیق اکبر کے زمانہ میں تیار ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں جس کی نقلیں تیار کر کے ساری دنیا کے اندر بھیجی گئی، جہاں جہاں اس وقت بھیجنا ممکن تھا، وہ پہلا نسخہ حضرت عثمان کے زیر تلاوت تھا جس وقت آپ شہید ہوئے۔ وہ نسخہ آج بھی استنبول کی لائبریری میں موجود ہے۔ اللہ آپ کو توفیق بخشے، جا کر اس نسخے کا اپنے اس مرکز کے اس نسخے کے ساتھ توازن کریں، مقابلہ کریں، آپ کو ایک آیت کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ چلیے میں اس سے اور اگلی بات آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید تو رہا نا اپنی جگہ، میں اس سے اور آگے عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی بات کو سمجھانے کے لیے آج سے پہلے رحمت 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے اگر کوئی اشارہ اور کنایا کر دیا تھا، میرے اللہ نے حضور کے اشاروں اور کنایوں کو بھی حضور کی شریعت کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے کہ اس پر اس کی مثالیں اور اس پر دلائل نہیں دے سکتا، مجھے اپنا سفر کرنا ہے جو اپنے موضوع کی طرف۔ کبھی آپ دوستوں نے اس پر بھی توجہ کی کہ پہلے انبیاء کی تعلیمات میں سے کوئی چیز محفوظ نہیں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کوئی چیز غیر محفوظ نہیں۔ آخر اس کی وجہ بھائی جب آپ توجہ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تمام انبیاء ایک محدود وقت کے لیے آئے تھے، محدود پروگرام کے ساتھ۔ جس وقت وہ گئے تو ان کی شریعت بھی ان کے ساتھ گئی۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو قرآن نے اعلان کیا، اپنی ربوبیت کے متعلق اللہ نے اعلان کیا الحمدللہ رب العالمین، حضور کی نبوت کے متعلق اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پہلے کوئی اس علاقے کا نبی، کوئی اس علاقے کا، کوئی اس خطے کا، کوئی اس ماحول کا، جب حضور علیہ السلام آئے اللہ نے ساری حدوں اور سرحدوں کو ختم کر کے کل کائنات کو محمد عربی کے لیے 1 یونٹ بنا دیا، اور فرمایا گیا کہ محمد عربی جس طرح کائنات کا کوئی ٹپا رب کریم کی ربوبیت سے خالی نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی ٹپا محمد عربی کی نبوت سے بھی خالی نہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اب اگر آپ دوست اس نقطۂ نظر سے سوچنے کی کوشش کریں گے تو سیدنا عثمان کے اس پڑھنے والے شہادت کے وقت پڑھنے والے قرآن مجید سے لے کر اس قرآن مجید تک ہر قرآن آپ کو حضور کی ختم نبوت کی گواہی کے طور پہ ملے گا۔ پھر جب پہلے انبیاء کی تعلیمات محفوظ نہیں تو ان کے حافظ ہونے کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے کسی بر اعظم کے اندر چلے جائے، کسی اسلامی ملک کے کسی محلے کے اندر چلے جائے، آپ کو قرآن مجید کے حافظ ملیں گے۔ اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ اصحاب صفا سے لے کر آج کے اس مرکز میں پڑھنے والا ہر قرآن مجید کا بچہ مجھے محمد عربی کی ختم نبوت کی دلیل نظر آتا ہے۔ ذرا اور آگے چلیں، ہمارے قریب ترین زمانہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھیں، آج وہ ایک گرجا بنائیں گے، عبادت گھر بنائیں گے، 4 دن آباد رہے گا، پوجا پاٹ ہوگی، سلیب لٹکی رہے گی، ہر سنڈے کو وہاں پر لیکچر ہوگا، لیکن 4 دن کے بعد جب اس کی رونق ختم ہوگی سیل پہ لگا دیں گے، وہاں پر جو ہے وہ اپنا کپڑے کی دکان بن جائے گی، وہ نہیں چل سکی، اگلے دن سبزی کی دکان بن جائے گی، وہ نہیں چل سکی، حجام کی دکان بن جائے گی، اگلے دن وہ نہیں چل سکی، اسے شراب خانہ بنا دیں گے۔
دن رات اس کے اندر تبدیلیاں کر سکتے ہیں. جہاں تک مسجد کا مسئلہ ہے، اسلام کا وہ یہ کہہ دیا گیا کہ جہاں پر مسجد بن جائے قیامت کی صبح تک اس جگہ کو تم کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. باقی انبیاء علیہ السلام کی عبادت گاہوں میں چینجز قبول، مسجد میں ناقبول. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی محدود وقت کے لیے آئے تھے، ان کی عبادت گاہیں بھی محدود وقت کے لیے. محمد عربی عبد الآباد کے لیے تو آپ کی مسجد بھی، آپ کی بنائی امت کی بنائی ہوئی مسجدیں بھی عبد الآباد کے لیے. اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو مسجد نبوی سے لے کر آپ حضرات کے اس محلے کی مسجد تک ہر مسجد مجھے محمد عربی کی ختم نبوت کی دلیل نظر آئے گی. میرے واجب الاحترام دوستوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، معافی چاہتا ہوں، یہ تو تھی نا اجتماعی قربانی، یہ اجتماعی طور پہ جدوجہد. اب ذرا انفرادی جدوجہد کی طرف بھی چلتے ہیں. اسی مسلمہ کذاب کا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی مسلمہ کذاب کے احوال کی تفتیش کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ایک صحابی کو بھیجے. اس صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا حبیب ابن زید انصاری. وہ گئے، مسلمہ کو پتہ چلا، اس نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، ان کو گرفتار کر کے مسلمہ کی مجلس میں لایا گیا. وہ اس مجلس کا صدر نشین ہے، مسلمہ کی پارٹی ساری سامنے اس کے بیٹھی ہے. صحابی رسول آئے، یہ بابا جالاں اس کے ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے. تو اس نے پوچھا مسلمہ نے، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے؟ انہوں نے دل دماغ کی تمام تر توانائیوں کو جمع کر کے بڑے اعتماد کے ساتھ رب کریم کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، اشہد اللہ الہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس طرح خدا ایک ہے، محمد عربی بھی اللہ کے رسول ہے. لوگوں، شریک خدا کا بھی کوئی نہیں، مثال حضور کی بھی کوئی نہیں. میرا اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک، محمد عربی اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک. شریک ان کا بھی کوئی نہیں، مثال ان کی بھی کوئی نہیں. جو رب کی توحید میں کسی کو شریک کرے مسلمان یہ بھی نہیں، جو حضور کی نبوت میں کسی کو شریک کرے مل کے کہہ دو مسلمان یہ بھی یہ ایمان کی بات ہے. اس نے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ. مسلمہ نے حضرت حبیب سے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ لوگ پرا پنچایت کے لوگ ہیں، صبح شام عدالتوں میں کچہریوں میں جاتے ہیں کیسوں کے لیے. ایک آدمی سے ایک بات پوچھی جاتی ہے، ہاں یا نہ میں جواب دے دے یا بول کر جائے. ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے انہوں نے ایک ایسا اختیار کیا، انداز اختیار کیا، فرمایا انہی اذنی صمم لن سماع ما تقول، جس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تم کیا بک رہے ہو. حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، یہ بات سننے کے لیے میرے کان آمادہ نہیں. میں یہ نہیں سن سکتا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے. مسلمہ غصے میں آ کے کہتے ہیں تسمعوا ھذا ولا تسمعوا ھذا. حضور کی نبوت کی گواہی کی بات آتی ہے وہ تو سن لیتے ہو، میری نبوت کی گواہی کی بات آتی ہے وہ نہیں سن سکتے. اس نے آرڈر کیا فقتل عضوا عضوا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے اپنے جسم اور جان کا قیمہ کرا لیا. حضور کے بعد کوئی شخص نبی ہو سکتا ہے یہ سننے کے لیے اپنے کانوں کا وعدہ نہیں کر سکے. قبلہ صحابہ کرام کا تو تھا یہ انداز. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے اور ماحول کی بات نہیں کر رہا، میں تو خیر القرون کی بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اگر ضرورت پیش پڑتی ہے اجتماعی قربانی کی تو حضور کی امت کا سب سے قیمتی اثاثہ صدیق اکبر اس حیازی کے ساتھ اس مسئلے پہ خرچ کرتے ہیں. اور اگر انفرادی طور پہ ضرورت پڑتی ہے تو انفرادی طور پہ صحابہ کرام فقتل عضوا عضوا، ایک ایک جوڑ کاٹا گیا، ایک ایک عضو کاٹا گیا، ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا کاٹا گیا، ایک ٹانگ کاٹی گئی، دوسری ٹانگ کاٹی گئی. شہادت قبول کر لی،
حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، یہ سننے کے لیے اپنے کانوں کو آبادہ نہیں کر سکتے۔ قبلہ ذرا اور آگے چلے، یہ تو بات ہے نا صحابہ کی، اب میں آنا چاہتا ہوں تابعین کی طرف۔ ایک حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی ہے، یہ جلیل القدر تابعی ہے رحمت عالم کی امت کی، حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے لیکن آپ کا دیدار نہیں ہوا، دور دراز دیہات کے رہنے والے تھے۔ ایک دن وہ جو دوسرا جھوٹا مدعی نبوت تھا اسود انسی، یہ اس کے علاقے میں گئے، اس نے ان کو گرفتار کیا۔ مسلمہ کذاب کی طرح سوال جواب کرنے کی بجائے اس نے ایندھن جمع کیا، فراخ کیا اس کو، اور خوب جس وقت بٹھی بھرتا بالن جمع ہو گیا اسے آگ لگائی۔ جب اس کے شعلے آسمان کے ساتھ باتیں کرنے لگے، ذرا آپ حضرات اس ماحول کو سامنے رکھیں، اس کے شعلے آسمان کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ ایک تابعی حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں اس میں منجیک میں بٹھا کر، پنگھوڑے میں بٹھا کر یوں کر کے اس کو چلایا گیا۔ جب اس کی سطح بلند ہوئی، سمتاب کی طرف ہوئی، پیچھے سے تلابے کاٹ کے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب آپ حضرات حیران ہوں گے کہ آگ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، جس طرح حق تعالی نے حضور علیہ السلام کے والد سیدنا ابراہیم سے آپ کو ٹھنڈا کیا تھا، آج محمد عربی کے دشمن کے مقابلے میں حضور سرور کائنات کی امت کے تابع پر بھی اللہ نے اسی طرح آپ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ حراما آپ اپنے مرکز کے اندر کیا شان سے چلتے ہوں گے؟ میرے واجب الاحترام دوستو، پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی شاید اتنی اعتماد سے نہیں چلتا ہوگا جس طرح یہ مور کی طرح پیر ڈال کے، یہ جس شان کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ آگ کو رونق کے، موت کو اپنے پاؤں تلے رونق کے، جس بہادری کے ساتھ یہ باہر آیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ آگ اور اثر نہ کرے۔ بھائی، میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آگ کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اس میں جلانے کی تاثیر کو بھی تو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے کسی تاثیر کو سلب کر لے، آپ اور میں بھی، یہ آپ اور میں یہ اپنی بجلی کو کیا کہتے ہیں، وہ اپنا تارے وارے لگا کے وہ نیچے اس کو ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ اس کے ساتھ وہ کر دیا گیا ہے کہ اب کرنٹ نہیں پڑے گا، یہ جوتا پہن کے جاؤ تو بجلی پہ کرنٹ نہیں پڑے گا، دستانے پہن لو تو کرنٹ نہیں پڑے گا۔ میاں انسان، اگر تو اپنی تدبیروں کے ساتھ بجلی کے کرنٹ سے بچاؤ کا انتظام کر سکتا ہے تو جہاں پر تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر تو ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے بجلی سے بچاؤ کا انتظام کر سکتا ہے تو میرے اللہ نے اگر اپنے مقبول بندوں کے لیے آگ سے بچاؤ کا انتظام کر دیا تھا تو اس کے اندر اشکال کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، مل کے کہہ دو یہ بابکا تو ہو نہیں سکتا، ہوا ایک نہیں 5 کتابوں میں اس کا، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، ترجمان السنہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، قصص البواقی اور بھی کئی ساری کتابوں میں۔ تو میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، ہاں بھی تھک گئے میاں، دعا کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کو قرآن میں بیان کیا 100 بار۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اپنی احادیث میں بیان کیا 210 دفعہ۔ صحابہ کرام نے اس مسئلے کے عظمت و تحفظ کے لیے دی سب سے زیادہ قربانی، حتیٰ کہ اپنے جسم اور جان کے ٹکڑے کرائے۔ حضرات تابعین میں سے اس مسئلے کے لیے اگر آگ میں جانا پڑا، انہوں نے چھلانگ لگانا قبول کیا، حضور کی عزت و ناموس کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز اور کوئی مصلحت نہیں کی۔ جاگ رہے ہو؟ یہی حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی مدینہ طیبہ میں آیا ہے۔ اللہ کی شان، ایک خود ہے، ایک اہلیہ ہے، ایک آدھ بچہ، ایک اونٹنی، پورے مدینہ طیبہ میں یہ آگ سے نکلے۔ ابو مسلم خولانی نے دیکھا کہ اگر یہ 4 دن میرے علاقے میں پھر گئے تو میری نبوت کی تو ہوا خیزی ہو جائے گی، ان کو ملک بدر کرنا چاہیے۔
انہوں نے ملک بدر کیا کہ میرے ملک میں نہیں رہ سکتے تم. انہوں نے سوچا کہ اب جاؤں کہاں. مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا. اللہ کی شان، جس وقت مدینے میں پہنچے ہیں حضور کا وصال ہو چکا تھا. صدیق اکبر مسند آرائے خلافت ہے. نماز پڑھ کے تمام صحابہ کرام گھروں کو جا چکے ہیں. ظہر کا وقت ہے. صرف صدیق اکبر فاروق اعظم مسجد نبوی کے اندر پھر رہے ہیں. یہ تشریف لائے، دروازے سے داخل ہوئے. وہ کھجوروں کا جھولا ہے، وہاں پہ اپنی اونٹنی کو بٹھایا، بچوں کو بٹھایا، وضو کیا، لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوئے. دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے. حضرت فاروق اعظم نے یوں کر کے دیکھا. انہوں نے کہا السلام علیکم. حضرت فاروق اعظم کے وعلیکم السلام کہنے سے پہلے کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. حضرت فاروق اعظم نے وعلیکم السلام بھی کہا اور ان کے چہرے کو بھی دیکھنا شروع کیا. وہ نماز پڑھ رہے ہیں، فاروق اعظم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھا ہوا تو نہیں، لیکن شکل و شمال سے لگتا ہے کہ ہے کوئی لال، ہے کوئی موتی، یہ گودڑی میں کوئی لال چھپا ہوا ہے، قیمتی جوہر لگتا ہے. وہ دو نماز پڑھ کے اتحیات پہ بیٹھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم چلے، ان کے ساتھ جو ستون تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. انہوں نے سلام پھیرا. حضرت فاروق اعظم اشارہ کر کے کہتے ہیں میاں بابو بھائی جوان میری بات سنو گے. وہ چل کے آئے. آپ نے ان کے ساتھ مسافہ کیا. مسافہ کر کے فرمایا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی صنعاء سے. فرمایا جہاں پر اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ حضرت جی وہاں سے. بھائی ہم نے سنا ہے، خبر پہلے پہنچ گئی تھی. حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہمارے ساتھی کو اس نے پکڑ کر آگ میں ڈالا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی صحیح ہے. فرمایا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ہمارے جس ساتھی کو آگ میں ڈالا گیا آگ نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا، کیا یہ بھی صحیح ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی صحیح ہے. فرمایا بھائی صنعاء سے آئے جہاں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈالا، آگ نے اس پر اثر نہیں کیا. یہ جب 4 سوال کر چکے تو فرمانے لگے کہ ہمارے جس ساتھی کو آگ میں ڈالا گیا آپ نے ان کو دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھا ہے. جب کہا دیکھا ہے، حضرت فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھ دیا. فرمایا عمر کو وہ تم معلوم ہوتے ہو، عمر غلطی تو نہیں کر رہا. مجھے وہ تم لگتے ہو، میں غلطی تو نہیں کر رہا. ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امڑ آیا. حضرت فاروق اعظم بھی خوشی میں اچھلے کھڑے ہوئے. ان کو اس طرح کر کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ان کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے مرنے سے پہلے اس آدمی کی زیارت کرا دی ہے جس پہ تو نے اس طرح احسان کیا ہے جس طرح حضور کے والد ابراہیم پہ احسان کیا تھا. اب میاں صحابہ کرام کے بعد تابعین کے بعد اب چلتے ہیں ائمہ کے دروازے پر. ائمہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے حوالے سے قرآن مجید اتنا حساس ہے، صحابہ کا یہ طرز عمل ہے، تابعین کا یہ طریقہ کار ہے. آپ ارشاد فرمائے ائمہ کہ آپ کا کیا خیال ہے. میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ بخاری سے لے کر مشکات تک، وہ دیکھو حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی سے امام مالک سے احمد بن حنبل تک تمام تر حدیث کے ائمہ ہو یا فقہ کے، ان سب کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ جو شخص حضور سرور کائنات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے تعلق نہیں. یہ امت کی وہ شعراء ہے، پہلے دن سے آج تک برابر اس کے اوپر امت کی گاڑی چلتی آ رہی ہے. میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ آپ حضرات توجہ کریں ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ، اور اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ مولوی صاحب اس اپنی پوری گفتگو کو آپ ایک جملے میں بیان کر دیں، تو پھر وہ جملہ میں اس طرح ہی بیان کروں گا کہ ساتھیوں ہمت کرو، آگے بڑھو. وہ دیکھو رب کی رحمت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، محمد عربی کی شفاعت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے. رحمت عالم کی عزت و ناموس کا کام کرنا دراصل اپنے آپ کو حضور سرور کائنات کے سیکورٹی گارڈ میں شامل کرانے کے مترادف ہے. جو میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں،
आज जाकर आप परवेज मुशर्रफ साहब से पूछें कि आपके नजदीक एक फौज का हिस्सा वो है जो GHQ में बैठा है, एक हिस्सा वो है जो वर्कशॉप में काम कर रहा है, एक हिस्सा वो है जो फला फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक महाज पे खड़े हैं, एक नक्शे तैयार कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्कीमों पे फला फला जगह काम हो रहा है। लेकिन उनसे पूछें कि आपके नजदीक सबसे ज्यादा काबिल एतमाद दस्ता कौन सा, वो वही कहेगा जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। ये जितने दीन के शोबे हैं, तबलीग का हो, खुदा की कसम मैं उसकी अहमियत से इनकार नहीं करता, तालीम का हो मैं उसकी अहमियत से इनकार नहीं करता, जिहाद का हो मैं उसकी अहमियत से इनकार नहीं करता। दीन के सारे शोबे हैं, जो जहां काम कर रहा है अल्लाह मजीद इखलास के साथ वहां पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन रहमत आलम की खत्म नबूवत का काम करना है, ये हुजूर के सिक्योरिटी गार्ड में अपना नाम लिखवाने के मुतरादिफ है। भाई ओहदे के एतबार से हमारे मुल्क के इंतजामी उमूर के हवाले से दो बड़े ओहदे हैं, एक प्रेसिडेंट का और एक प्राइम मिनिस्टर का। प्रेसिडेंट मनसब के एतबार से और ज्यादा काबिल एहतराम होता है, इंतजामी उमूर के हवाले से जिम्मेदारी सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को होती है। प्रेसिडेंट के बाद नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट अगर कोई है तो वो वजीर आजम। लेकिन वजीर आजम भी शबो रोज बादशाह की खिदमत में उतनी मुलाकात के लिए नहीं जा सकते जितनी बादशाह को पानी पिलाने वाला, उसकी फाइल उसके सामने रखने वाला, गेट खोलने वाला, गाड़ी को साफ करने वाला, ये दिन में 10 दफा अपने बादशाह को देख लेता है। प्राइम मिनिस्टर मनसब के एतबार से वो सबसे ज्यादा करीब है, लेकिन उसकी भी हफ्ते के बाद मुलाकात होती होगी। ये है तो उसका नौकर और चाकर, है तो उसका खादिम, लेकिन 10 दफा बादशाह की ज़ियारत करता है। वली हूं या गौस, कुतुब हूं या अफजाल, उनके जितने मनसब हैं मैं उन मनसब से इनकार नहीं कर रहा। सारे मनसब, उनको मानना मेरी ईमान और अकीदे का हिस्सा, उनके एहतराम में मेरी गर्दनें झुक जाती है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा हुजूरी का शर्फ हासिल करना चाहते हो तो हुजूर की इज्जत का काम करो। इसी सदके में हुजूरी का मकाम तुम्हें नसीब हो जाएगा। और अजीज दोस्तों, मन न करदम शुमा हजर बकुलीम, जितनी ज्यादा एहतराम के साथ, जितनी ज्यादा इखलास के साथ, जितनी ज्यादा इस काम को इबादत समझकर, जितनी ज्यादा इस काम को अपने जो है वो ईमान और अकीदे का हिस्सा समझकर आप आगे बढ़ेंगे, जिस तरह सोने को पॉलिश कर दिया जाए, जो पॉलिश करते जाओगे तो वो चमकता जाता है। जिस इखलास के साथ इस काम के लिए बढ़ोगे उतनी अल्लाह आपको इखलास नसीब फरमाएंगे। अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी तौफीक अता फरमाए। इसी पर इक्तफा करता हूँ। अक़ूलु क़ौली